إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے ہمیں یہ 2 رمضانوں کے بعد ایک بہترین رمضان صحیح شکل میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایک بار اور میری اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے رمضانوں میں بھی جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، اور اس رمضان میں جو عبادتیں ہماری ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خلوص اور اخلاص عطا فرمائے. معزز دوستوں، مسنون خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ الفاطر کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. آیت نمبر 20 پر 9 ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں. ترجمہ سنیے گا. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، دوسری بات بتائی گئی ہے نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. واقاموا الصلاۃ. اور تیسری بات یہ بتائی گئی ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے سرًّا وعلانیہ، چھپا کر بھی، لوگوں کو دکھائے بغیر بھی خرچ کرتے ہیں، اور کبھی ضرورت پڑنے پر لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں. سرًّا وعلانیہ، یہ 3 چیزیں جو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کریمہ میں وہ 3 کام کرنے والوں کے لیے رب نے ایک لفظ استعمال فرمایا، یرجون تجارت لن تبور. وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسا کاروبار کر رہے ہیں، ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا. سبحان اللہ.
جی کاروبار کرنے والے لوگوں کو تجارت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. یرجون تجارت لن تبور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں صحابہ سے بولے کہ بھئی آپ لوگ جو کھجور کی کھیتی باڑی کرتے ہو، اور کھجور کی کھیتی باڑی میں خاص طور سے ایک تعبیر نخل ہوتا ہے. تعبیر النخل کہتے ہیں کھجور میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نر اور ایک مادہ. کھجور میں بھی ہوتی ہیں، اللہ نے ہر ایک میں رکھا ہے نر اور مادہ. اس کو چھیل کر یہ لوگ دونوں کو ملا دیا کرتے تھے تاکہ فصل اچھی ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس سال وہ نہیں کیا. صحابہ نے اس سال وہ نہیں کیا اور اس سال کی فصل ختم ہو گئی، برباد ہو گئی. جو فصل ہونی چاہیے تھی وہ فصل نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی دیکھو، اگر دنیاوی امور میں کوئی مشورہ دوں، دنیاوی مسئلے میں اگر میں مشورہ دوں تو تمہارا اختیار ہے، تم زیادہ جانتے ہو، سبحان اللہ. اور اگر میں دین کا نام لے کر اگر کوئی بات کہوں تو لینا واجب ہے تمہارے اوپر. میں یہ اس لیے تمہارے سامنے رکھا ہوں، تجارت میں ہم صفر ہیں اور آپ لوگ ماشاءاللہ تجارت کے ہیرو ہیں، تجارت میں مانے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ تجارت کرنے والوں کے لیے استعمال کیا ہے. 3 کام کرو، 3 چیزیں کرو. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو. تلاوت کی بات آ رہی ہے میرے بھائیوں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں اس مہینے سے بہتر تلاوت کے لیے اور کون سا مہینہ ہو سکتا ہے. اگر کہیں کمی رہ گئی ہے، اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، آج 20ویں روزے میں کھڑا ہوں، 21ویں تاخیرات انشاءاللہ آج ہونے والی ہے. اگر تلاوت میں کہیں کمی رہ گئی ہے، میری آپ سے گزارش ہے آج آنے والے جو 10 دن باقی ہیں ہمارے پاس، اس میں اس کمی کو انشاءاللہ پوری کیجئے گا. اور جب بھی آپ تلاوت کریں، تلاوت کے آداب کو ذہن میں رکھیے گا. پہلا ادب تلاوت کا جو قرآن مجید میں آیت کریمہ 120 پر 1 نمبر کی آیت سورہ البقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے، یتلون کتاب اللہ حق تلاوتی. یتلون کتاب اللہ حق تلاوتی، یہ تلاوت بھی کرتے ہیں تو تلاوت کے حق کے ساتھ. دماغ کہیں اور رکھے ہیں، جلدی جلدی اٹھ کے بھاگنا ہے کہیں پر، ذہن کہیں اور رکھے ہیں. سب سے پہلا ادب قرآن مجید پڑھنے کا یہ ہے میرے بھائی، آپ وضو سے رہیں. شرط نہیں ہے، شرط نہیں ہے پھر میرا گریبان پکڑ لیں گے یہاں جاتے وقت. تم نے وضو کہہ دیا، کیا وضو کرنا شرط ہے کیا؟ نہیں، بہتر ہے آپ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ وضو بنائیے گا ضرور انشاءاللہ، اس کی تاثیر الگ ہے. علماء کرام مسواک بھی کر لیا کرتے تھے، مسواک بھی کر لیا کرتے تھے. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے مسواک کر لیا کیجیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے ساتھ تلاوت شروع کیجیے. ایک بات ذہن میں رکھیے، تلاوت کا حق ہے خوب توجہ سے پڑھنا ہے. آپ ایک چھوٹی سی سورت پڑھیں، آپ کتنے قرآن تمہارے ختم ہو گئے، وہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، وہ ضروری ہمارے لیے نہیں ہے. آپ تھوڑا سا قرآن پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، ادھر ادھر کے خیالات اپنے ذہن میں نہ رکھیں، خوب توجہ سے اللہ کی کتاب کو پڑھیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. میں نے کسی شخص نے مجھے ایک چھوٹی سی کلپ بھیجی، پتہ نہیں انڈونیشیا کی ہے یا ملیشیا کی ہے، مگر انہی لوگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں. اس کے اندر سڑکوں پر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، بس اسٹینڈ میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ کو بھی ملی ہوگی وہ، اس لیے کہ اس چیز میں آپ میرے سے بھی آگے ہیں الحمدللہ. آپ کو بھی وہ ملی ہوگی. جہاں موقع مل رہا ہے، دکان میں آدمی بیٹھا وہاں قرآن مجید پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ. جہاں جہاں اسے موقع مل رہا ہے اس نے ماحول بنا دیا ہے کہ ہاں یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، سبحان اللہ. آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں امام مالک رحمہ اللہ جیسے بڑے امام، امام مالک رحمہ اللہ جیسے بڑے امام اس مہینے کے اندر درس حدیث بند کر کے قرآن میں لگ جاتے تھے، سبحان اللہ. کہتے یہ مہینہ قرآن کا ہے، اس میں قرآن پڑھنے کی ہمیں کوشش کریں میرے بھائی. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے جو بیان فرمائی، وہ اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کریں. الحمدللہ اس مہینے میں نماز کی پابندی ہے، زندگی بھر اس پابندی کو جاری رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. تیسری چیز، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا ہے اسے خرچ کیجئے انشاءاللہ تعالی. معزز دوستو، یہ مہینہ خرچ کا بھی مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر،
سب سے زیادہ لوگوں میں خرچ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو یہ حدیث معلوم ہے, وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان. اللہ تعالیٰ میری بات آپ کے ذہن میں اتارے, رمضان میں آپ اور سخی بن جاتے. اور ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں کو دیکھا جا رہا ہے, یہ عادت ہمارے بھائیوں میں ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں نظر بھی آ رہی ہے الحمدللہ. یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی برقع پہن کر مسلمانوں سے مانگنے کے لیے آتے ہیں جی, اور پکڑے بھی جاتے ہیں. اور کیسے کیسے کٹر دشمن بھی ٹوپی پہن کر, جبہ پہن کر سڑکوں پر گھوم رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے رمضان کے مہینے میں مسلمان دل کھول کر دیتا ہے. الحمدللہ, اللہ آپ کے دینے کو قبول کرے. ایک چیز آپ کے حوالے کر کر مجھے اس عنوان پر نہیں بولنا ہے. آج اگر ایک عنوان میں نہیں بولوں گا, پورے سال میں مجھے وہ عنوان بولنے کا موقع نہیں ملے گا. مجھے کچھ اور بولنا ہے. میں نے آیت پڑھی ہے اس لیے میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں میرے بھائی. اس ماہ مبارک کے اندر آخر میں جو عید آتی ہے, عید الفطر, سبحان اللہ, اس عید الفطر کا مطلب ہے جو فطرہ ہم ادا کرتے ہیں. ایک مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقۃ الفطر کا بیان کیا. مقصد یہ ہے, ہمارے روزوں میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. روزہ رکھ کر کبھی کبھی ہم سے کچھ مسٹیکس ہو جاتے ہیں, کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صدقۃ الفطر وہ غلطیوں کے لیے کفارہ بنے گا انشاءاللہ. سمجھے آپ کے روزے اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا طعمۃ للمساکین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے مسکین کو کھانا ملے گا. یہ اس مہینے میں ایک چیز بس مجھے آپ کے حوالے کرنی ہے بات آگے لے کر جانے سے پہلے. مسکین, فقیر اور خرچدار ایسے جو لوگ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس مہینے میں ان کا ذرا زیادہ خیال کیجیے. اپنے اطراف ذرا غور سے دیکھیے گا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی یتیم بچے کو اس کا احساس نہ ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے. میری بات غور سے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالی. کسی یتیم بچے کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس کا باپ زندہ نہیں ہے. اگر زندہ ہوتا اس کا باپ تو جیسے دوسرے بچوں کو کپڑے آ رہے ہیں, دوسرے گھروں کے اندر رمضان کی رونقیں چل رہی ہیں, دوسروں کے گھروں کے اندر ماشاءاللہ خوشیاں چل رہی ہیں, سبحان اللہ, اگر میرے ابا بھی زندہ ہوتے تو پھر مجھے بھی وہ خوشیاں ملتی. یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, آپ مالداروں کی ذمہ داری ہے. غور سے یاد رکھو, مالداروں کی ذمہ داری ہے. ہر مالدار اپنے اپنے خاندان کے اندر کون یتیم بچہ ہے, کون بیوہ عورت ہے جو سسکیاں لے کر رات میں روتی ہے کہ میرا شوہر جوانی میں مجھ سے جدا ہو گیا ہے, میرے ننھے ننھے بچے میرے ساتھ ہیں, یہ عید میری کیسے گزرے گی. آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر خرچ کیا کرتے تھے اللہ کے لیے. ایسے غریبوں کا آپ یہ کیجئے, ایک روایت بیان کی جاتی ہے, حالانکہ اس کی سند میں لوگوں نے کلام کیا ہے, معنی اس کا صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں جی. بچپن سے آپ نے سنا ہے ایک بچہ اکیلا کھڑا ہوا ہے, سارے بچے کھیل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے سوال کیا, اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ اس بچے نے کہا میرے والد زندہ نہیں ہیں, اگر میرے والد زندہ ہوتے تو میں بھی ان کی طرح اچھے کپڑے پہنتا, ان کی طرح عید مناتا. میرے والد زندہ نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑے اور اپنے گھر لے کر گئے. آپ نے اسے وہ ساری چیزیں دی جو ایک عام بچے کو ملتی ہیں. کہا آج محمد تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, یہ تصور, یہ چیز اگر رمضان میں ہمیں آنی چاہیے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا, آج بھی میں کہہ رہا ہوں, رمضان کے اندر یہ چیز ہمیں لے کر آنے کی انشاءاللہ ضرورت ہے میرے بھائی. چلیے بات کرتے ہیں تجارت پر. اللہ نے تجارت کا لفظ رکھا ہے, تجارت پر بات کرتے ہیں. قرآن کی ایک اور آیت کریمہ ہے, یہ آیت کریمہ بھی الحمدللہ تجارت کے بارے میں ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, هل ادلکم علی تجارہ, اللہ کہہ رہا ہے ہم سے, کیا میں تمہیں بتاؤں ایک تجارت. الگ الگ تجارتیں کرتے ہو نا, الگ الگ کاروبار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں یہ کاروبار تمہیں بتاتا ہوں. اللہ اکبر. سنو اللہ کون سا کاروبار بتا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ میرے سے اور آپ سے. جو بھی مسلمان ہے, جو بھی مومن ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, هل ادلکم علی تجارہ, میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں.
وہ کرو تجارت. سبحان اللہ. غور سے دیکھ رہے ہیں میرے نوجوان ساتھی. علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تنجیکم من عذاب علیم. ایسی تجارت، ایسا کاروبار جو تم کو عذاب سے بچائے گا. اللہ اکبر. یہ کاروبار تمہیں عذاب سے بچائے گا. تنجیکم من عذاب علیم. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اچھا تاجر وہ ہوتا ہے، اچھا کاروباری وہ ہوتا ہے جو موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو موسم سے فائدہ اٹھاتا ہے. اچھا کاروباری وہ ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی، ہمارے لیے ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں دیا ہے. موقع چلا جائے اور وہ اچھا کاروباری نہیں ہے، صحیح موقع پر اگر صحیح کام نہیں کرتا تو وہ صحیح کاروباری سمجھا نہیں جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے بلڈر ایسے ہوتے تھے، اتنا دماغ لڑاتے، بنگلور کے کنارے کنارے جا کر 20-20 سال پہلے انہوں نے زمین خرید کے رکھی ہے، آج اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، کتنے اچھے کاروباری ہیں. اللہ کہتا ہے اصل کاروباری یہ ہے. اللہ کے پاس اصل تاجر یہ ہے. اللہ مجھے ایسا تاجر بنائے، اللہ آپ کو ایسا تاجر بنائے. سبحان اللہ. رب نے بھی ایک تجارت کی ہے اور ہمیں کہا ہے کہ کرو ایسی تجارت. سبحان اللہ. اور یہ موقع ہے وہ تجارت کرنے کا. کون سا؟ رمضان المبارک. یہ موقع ہے کون سی تجارت کرنے کا؟ نیکیوں کی تجارت. کون سی کرنا ہے؟ نیکیوں کی تجارت ہمیں کرنی. کیوں کرنی ہے؟ اس سے بہتر موقع کہاں ملے گا آپ کو جہاں نیکی، غور سے ذہن میں رکھو اسے، آخری 10 دن رہ گئے ہیں، شہادت سے بڑھ کر ملتی ہے. سبحان اللہ. نیکی کا ثواب شہادت کے ثواب سے بڑھ کے ملتا ہے. رمضان کی نیکی نوجوانوں میں کتنا شوق ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی شہادت کے بارے میں کتنی بڑی فضیلت ہے، مگر اس نیکی کا ثواب رمضان میں شہادت سے بڑھ کر ہے. گور کے دیکھ رہے ہیں مجھے، کیسا بولتے ہیں تمہیں؟ دلیل ہوتی، دے رہا ہوں دلیل. آپ کے چہرے مجھے دلیل پوچھ رہے ہیں، دے رہا ہوں دلیل. سبحان اللہ. وہ مشہور حدیث ہے طلحہ بن عبید اللہ کی، جس میں 2 آدمی مسلمان ہوئے ایک ساتھ. آپ جانتے ہیں جی، سمجھ گئے نا دلیل؟ الحمدللہ. ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی اس میں سے بہت عبادت کرنے والا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی گردن بھی کٹا دیا، شہید بھی ہو گیا. اور دوسرا آدمی سبحان اللہ اتنی عبادت نہیں کرتا تھا، صرف یہ ہوا 1 سال ایکسٹرا اس کو رمضان ملا، 1 سال مزید وہ جیا. صحابی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے خواب ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ اسے خواب مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں. طلحہ بن عبید اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انا بباب الجنہ، انا بباب الجنہ، یہ لفظ ہے حدیث کا. میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ آدمی جو شہید ہوا ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جسے رمضان ملا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. میری زبان سے آپ نے 4-5 بار یہ حدیث سنی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تعجب سے کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ سیکنڈ جو آدمی ہے اسے رمضان ملا، ہاں رمضان ملا. فصلى كذا وكذا سجدہ، رمضان میں نمازیں پڑھا اس نے، سجدے کیے اس نے. رمضان کی عبادت اتنی بڑی ہے کہ وہ شہادت سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. جی اس لیے اس سے بہتر موقع ہمیں نظر آئے گا بھائی، اس سے بہتر موقع ہمارے پاس نہیں ہے. اور خاص طور سے یہ بھی آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، موسم ہے یہ. الحمدللہ رمضان کا 1-1.5 گھنٹے کا عمرہ، 2 گھنٹے کا عمرہ، یہ حد سے زیادہ کراؤڈ رہے. لوگ کہتے ہیں 1 ملین لوگ ہیں. جی جائیں، اللہ کے گھر کے دربار کے سب بھکاری ہیں، سب فقیر ہیں اس کے گھر کے. الحمدللہ جی 1 ملین ہیں، 2 ملین جتنے بھی ہیں، سبحان اللہ. 3 گھنٹے کا عمرہ، زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ حج کے برابر ثواب، اللہ کے رسول کے ساتھ حج کے برابر ثواب ہے. اس سے بہتر موقع نیکی کرنے کا نہیں ہے. میرے بھائیوں اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. اور لوگوں نے، میں نے دیکھا قرآن مجید کی ایک آیت جو رمضان کے تعلق سے ہے، آپ ذرا غور کریں اس آیت کریمہ پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. اس کے بعد کا لفظ غور سے سننا، رمضان کے تعلق سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایام معدودات، یہ اللہ کا لفظ ہے. ایام معدودات، یہ رمضان کا مہینہ گنے چنے کچھ دن ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ٹائم زیادہ نہیں رہے گا، تھوڑا سا وقت ہے. ایام معدودات، کچھ دن ہیں، یہ گنے چنے دن ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کتنی تیزی کے ساتھ 20 دن ہمارے گزر گئے ہیں. افسوس کی بات ہے شروع رمضان میں لوگوں میں ایک جوش ہوتا ہے،
صفوں میں جگہ نہیں ملتی ہے، مسجدوں کے اندر جگہ، ہر آدمی کی زبان پر ایک ہی لفظ، کیا لفظ ہوتا ہے؟ مسجدیں بھر گئی ہیں، اور خاص طور سے خواتین ملت اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، خاص طور سے عورتوں کے تعلق سے، عورتوں کی مسجد میں جگہ نہیں ہے، ساری مسجدوں کی یہی حالت ہے، سبحان اللہ، صرف یہ ایک مسجد کی نہیں، شروع میں بڑا جوش رہتا ہے اور جاتے 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 یہ جوش آدمی کا ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ مسجدیں ایسی بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رونق کو بحال رکھے، ایسی بھی ہیں ایک صف پر آ جاتی ہیں، 1.5 صف پر آ جاتی ہیں، 2 صف پر آ جاتی ہیں، یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ غلط ہے۔ جو جوش ہمارا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے میں نے یہ عنوان باندھا ہے، اصل عبادت اب کرنا ہے ہم کو، اصل موقع اللہ نے اب ہمیں دیا ہے۔ آج کا یہ جمعہ اگر میں نہیں بولوں گا، اللہ گواہ ہے یہ جمعہ دینے کے لیے پورے سال میں مجھے موقع نہیں ملے گا، اور اگر میں دوں گا تب بھی پھر وہ بولنا اس وقت فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ آج مجھے یہ چیز آپ کے سامنے بولنی ہے، جو جوش آپ کا شروع میں، ابھی میں آ رہا تھا، 10 منٹ تقریباً باقی تھے جمعہ شروع ہونے کے لیے، ہمارے بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں دکان کھلا رکھ کر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، دکانیں کھلے رکھ کر بیٹھے ہیں۔ جوش کہاں چلا گیا آپ کا؟ شروع میں جو جوش تمہارے اندر عبادت کا موجود تھا وہ کدھر چلا گیا میرے بھائی؟ کہاں جاتا ہے معلوم؟ لوگوں کی ایک بات ہے، 15 رمضان تک جوش باقی رہتا ہے، اس کے بعد سارا کا سارا جوش شیواجی نگر میں نظر آتا ہے۔ کہاں نظر آتا ہے؟ شیواجی نگر میں، سڑکوں پر، خریداری میں۔ یہ اللہ گواہ ہے، تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہیں، تمہیں ہنسا کر مجھے کچھ نہیں ملے گا، تمہیں ہنسا کر مجھے کچھ نہیں ملے گا، یہ حقیقت ہے۔ یہ شروع میں ایک جوش آدمی میں، عبادت کرنا ہے، یہ رمضان میں کچھ کر کے دکھانا ہے، 2 رمضان ہمارے ایسے ہی چلے گئے، اس میں ہمیں کچھ کرنا ہے، یہ چیز کہاں چلی گئی؟ میرا سوال ہے، یہ جذبہ تمہارا کہاں چلا گیا؟ یاد رکھو ایک بات ہمیشہ کے لیے، یہ لفظ اس جمعہ سے لے کے اٹھو انشاءاللہ تعالی، اس جمعہ سے یہ لفظ لے کے اٹھو، انما الاعمال بالخواتیم، عمل وہ ہوتا ہے جو آخر میں اچھا ہو، سبحان اللہ۔ اصل عمل کہاں دیکھا جاتا ہے؟ آخر میں۔ آپ کا آخری عمل کیسا ہے یہ ضروری ہے، سبحان اللہ۔ شروعات ضروری نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ اس کا بھی ثواب دے گا، مگر اصل چیز کیا ہے؟ آخر میں آپ کیسا عمل کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث، یا پھر مسند احمد اور ترمذی کی ایک حدیث ہے، آپ کے حوالے میں کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، اس سے پہلے بھی اس طریقے کا لفظ آپ نے سنا ہے، فوالذی لا الہ غیرہ، یہ اس لیے بول رہا ہوں، آخر کا جو عمل ہے وہ ضروری ہے، اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ کرنا کیا ہے ان 10 دنوں میں، ہمیں کرنا کیا ہے، کیسا گزارنا ہے۔ یہ ایک لفظ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تعالی ویسے گزاریں گے جیسے نبی نے گزارا، انشاءاللہ آخری دنوں کو ویسے گزاریں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ حدیث سن لیں، فوالذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے کوئی آدمی لگاتار جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ، ساری زندگی اچھے کام کر رہا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، جنت اور اس کے بیچ میں ایک ذراع کا بس فاصلہ ہے، سبحان اللہ۔ ذراع سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، کوہنی سے لے کر یہ جو انگلی ہوتی ہے، عربی زبان میں اس کو ذراع کہتے ہیں، کوہنی سے انگلی تک، اس کے اور جنت کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے۔ آخر میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ساری زندگی جنت کا کام کیا ہے، آخر میں بس اس کے اور جنت کے بیچ میں، مجھے یاد ہے اس مجلس میں بیٹھے ہیں ایک صاحب انہوں نے مجھے باقاعدہ پوچھا یہ حدیث، پہلی بار جب میں نے یہ حدیث کہی، کیا یہ ایسا ہے کیا؟ سبحان اللہ، جی ہاں، ساری زندگی بھر آدمی جنتیوں کا کام کرے اور آخر میں کوئی ایسا کام کر دے جس کی وجہ سے جہنم اس پر واجب ہو جائے، تو اصل کیا ہے میرے بھائی؟ آخر اصل ہے، یہ رمضان کا آخر کیسے گزارنا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں نے سوچا اسی پر بولتے ہیں، بہت سارے عناوین ذہن میں آئے، قرآن، غمخواری، دوسروں کی مدد، انفاق فی سبیل اللہ، سارے عناوین چھوڑ کر میں نے اسے منتخب کیا، آخر کیسا گزاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا گزارتے تھے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں انشاءاللہ، غور سے ذہن میں رکھ لیں، 10 منٹ کے قریب جمعہ کا وقت ہمارا ہے، اس کو آپ یہاں سے لے کے اٹھیں اور عمل بھی کریں انشاءاللہ تعالی، عمل کریں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے جتنی محنت اور کسی دن میں نہیں کرتے. سبحان اللہ. محنت کرنا ہے انشاءاللہ, محنت کرنا ہے انشاءاللہ. پہلا لفظ ہے. دوسرا صحیح بخاری کی حدیث ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج رات سے یہ شروع کرنا ہے, آج رات سے یہ عمل ہمیں شروع کرنا ہے. اس لیے آج جمعہ کا خطبے میں یہ میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یخلط العشرین بالصلاۃ والنوم. شروع کے جو 20 دن گزرے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عمل ہے اللہ کے رسول کا, رمضان کے شروع کے 20 دن. تھوڑی سردی کی وجہ سے میری آواز ذرا موٹی ہے. جی ہاں, میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو, میں سمجھتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 20 دن سوتے بھی تھے رات میں اور نماز بھی پڑھتے, دونوں کرتے. رات میں نماز بھی پڑھتے, عبادت بھی کرتے اور سویا بھی کرتے. شروع کے 20 دن جو ہمارے گزر چکے ہیں, وہ 20 راتیں ہماری گزر چکی ہیں. فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ, اور جب آخری کے 10 دن آ جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے اور خود بھی جاگتے, گھر والوں کو بھی جگاتے. اٹھو جی جاگو, سونے کا ٹائم نہیں ہے یہ. یاد رکھو کاروباری حضرات, آپ سے کہہ رہا ہوں 11 مہینے لگاؤ الحمدللہ. یہ 1 مہینے میں کاروبار ذرا کم کرو, ذرا کاروبار کم کرو یہ 1 مہینے کے اندر. اس میں بھی خاص کر آخر کے 10 دنوں میں بند کر دو ہو سکے تو. کہو یہ میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں ہے. سبحان اللہ. یہ انشاءاللہ میں کسی کو نہیں دوں گا. یہ جو آخری کے 10 دن ہیں, چاند دیکھنے تک, شوال کا چاند دیکھنے تک مجھے اللہ کی عبادت جم کر کرنی ہے انشاءاللہ. اسی وجہ سے میرے بھائی اعتکاف رکھا گیا ہے, اسی وجہ سے اعتکاف رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. کئی نوجوان میرے بھائی پوچھ رہے ہیں اعتکاف کا معنی کیا ہے, اعتکاف ہمیں کیسا کرنا ہے. یہی مقصد ہے, آخر کے 10 دنوں میں جم کر اللہ کی عبادت کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنو, تڑپ کیسی ہے. میں یہ حدیث بولنے سے پہلے میرے وہ سارے نوجوان, اللہ ان تک میری بات پہنچائے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن تلاش کیے ہیں اسے. کتنے دن؟ 30 دن. 30 دن سمجھ کے سوچ کے, بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول میں کیا تڑپ رہی ہوگی, آپ نے اس چیز کو 30 دن تلاش کیا ہے. 30 days. حدیث صحیح بخاری کی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول, آپ نے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا. رمضان میں آپ ہیں, سن رہے ہیں غور سے, آخری میں نہیں, پہلے 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. جبرائیل علیہ السلام آئے. جبرائیل نے کہا جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ جسے تلاش کر رہے ہیں وہ یہ 10 دنوں میں نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک دوسرے عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعتکاف کیا. تو حضرت جبرائیل آئے علیہ السلام, کہا آپ جسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہ 20 دنوں میں نہیں ہے, یہ عشرے میں بھی نہیں ہے وہ. سبحان اللہ. پھر آپ کو یہ بتایا گیا, حدیث کے الفاظ ایسے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقیل علی, مجھ سے کہا گیا انہا فی العشر الاواخر, آپ جسے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری عشرے میں ہے, آخری 10 دنوں میں, اور 10 دنوں میں بھی طاق راتوں میں اسے تلاش کیجئے. میرے رسول نے اس کو کتنا تلاش کیا ہے, کتنا تلاش کیا؟ بولو بھائی. 30 دنوں بھی, آخری کا تو کرنا ہی ہے. شروع کے 20 دن بھی اللہ کے رسول کیے ہیں. وہ کون سی چیز ہے بھائی جسے ڈھونڈنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 دن, پھر بعد کے 10 دن, پھر اس کے بعد کے تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنی ضروری چیز کون سی ہے؟ سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کون سی چیز ہے وہ؟ کون سی چیز ہے؟ لیلۃ القدر. اللہ تعالی ہمارے ہر بھائی کو عطا فرمائے. اللہ مجھے پانے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. غور سے سن لیجئے گا میرے نوجوان ساتھیوں, میرے ٹین ایجر ساتھیوں, میری دل سے درخواست ہے, گزارش ہے آپ سے, عاجزانہ درخواست ہے, اللہ کے لیے اس رات کا مذاق مت اڑاؤ. تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کے لیے اس رات کا مذاق مت اڑاؤ. میرے رسول نے اس رات کو 30 دن ڈھونڈا ہے.
میرے رسول نے اس رات کی بڑی قدر کی ہے. اللہ کے لیے گاڑیوں میں جا کر, جی موٹر سائیکلوں میں جا کر غیر مسلمین کی زبانی میرے دھرم کو گالی مت دلواؤ. جی یہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں. جی ہاں, اور آگے کے الفاظ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کیسا غیر مسلم, خاص طور سے جو سیکیورٹی کے اندر موجود ہے, کیسے وہ گالیاں دیتے ہیں, ہمارے اسلام کو گالیاں دیتے ہیں. ایسی مقدس رات میں تمہاری وجہ سے ہمارے رسول بدنام ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نہ کر سکے تو اتنا تو کرو, اپنے سے کسی کو تکلیف مت دو. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے میرے بھائیوں, اخبار دوسرے دن اٹھا کے پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا کیا نخرے ہمارے بھائیوں کے ہیں. اور کوئی ایسی حرکت مت کرو. خاص طور سے یاد رکھو, گزشتہ بار ہوا ہے, گاڑیاں لے کر غیر مسلمین کے علاقے میں چلے جاتے ہیں, وہاں کسی نے پکڑ لیا اور اس نے مارا, اس کی ویڈیو بنائی, اس کو ڈالا, سب کے جذبات بھڑک جاتے ہیں. ٹوپی پہن کے ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے, اسے کوئی جوتے سے مار رہا ہے, ہمارے سارے جذبات بھڑک جاتے ہیں. رمضان میں کیسے مار سکتا ہے, کیسے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ ہم مظلوم ہیں, ہم پلا ہیں. میں پوچھتا ہوں گئے کیوں وہاں پر؟ میرا سوال یہ ہے, گئے کیوں آپ وہاں پر؟ گاڑیاں لے کر ان کے علاقوں میں پہنچے کیوں آپ؟ کیا یہ رات گاڑیاں چلانے کی ہے؟ کیا یہ رات ریس کرنے کی ہے؟ کیا یہ رات بازاروں میں پھرنے کی ہے؟ کیا یہ رات سڑکوں پر بیٹھنے کی ہے؟ نہیں نہیں, یہ رات اس کے لیے نہیں اتاری گئی ہے. سبحان اللہ. سوچو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 30 دن, عقل مندوں کے لیے اشارہ بس ہے, 30 دن نبی نے تلاش کیا ہے. ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی, ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ذمہ داروں سے میری گزارش ہے, گھر کا کوئی نوجوان, اس لیے کہ ماں باپ اکثر آج کا بڑا عجیب مسئلہ ہے, بچوں کو سنبھالتے نہیں ماں باپ. یہ بچے جب خراب ہو جاتے ہیں تو پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک عجیب لاڑ ہے ماں باپ کا. بچوں کو سنبھالو, نوجوانوں کو سنبھالو اللہ کے لیے. سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں کیا کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا. مسجد ہی میں اعتکاف ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا, سبحان اللہ, یہ منبر محراب ایسے ہی اس طرف امام صاحب جب کھڑتے ہیں تو بائیں طرف لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. کبھی بھی ایک پردہ اس کے اندر لگا رہتا تھا, ایک پردہ اس گھر میں لگا رہتا. جب بھی نماز کا وقت ہوتا, حضرت بلال اس پردے کے پاس جا کر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کو دیکھتے. جیسے ہی نبی آتے اقامت کہنا شروع ہو جاتے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اتنا ہی فاصلہ. مگر آپ نے کبھی بھی اس گھر میں اعتکاف نہیں کیا, آپ مسجد کے اندر آ کر ہی اعتکاف کی. ایک دروازے کا فاصلہ ہے, یہ ایک ڈور کا فاصلہ ہے, مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف مسجد میں کیا. پہلی بات. دوسری بات, عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں کیا؟ بڑا مسئلہ ہے. جذبہ اکثر مردوں سے عورتوں میں زیادہ ہے. سبحان اللہ, نہیں کر سکتی. اعتکاف کا جو تعلق ہے وہ مسجد سے ہی ہے. دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ایسے ہی لائن سے گھر ہیں, مسجد سے لگ کر گھر ہیں, نماز سنائی دیتی ہے, خطبہ سنائی دیتا ہے, ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اس کے باوجود بھی امہات المؤمنین میں سے کسی نے گھر میں اعتکاف نہیں کیا ہے. کیا ہمارے لیے ان سے بڑے کوئی دلیل ہے؟ عورتوں کے لیے اس کے آگے کوئی دلیل ہے؟ عورت بھی اگر اعتکاف کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ مسجد کے اندر آ کر اللہ کے گھر میں اعتکاف کرے گی. معنی اعتکاف کا کیا ہے؟ میں نے اسے نوٹ کیا ہے. اللہ کرے کہ آپ یہ اعتکاف کا معنی ذہن میں لے کر یہاں سے اٹھیں انشاءاللہ تعالی. الاعتکاف لزوم المسجد لطاعت اللہ, ایک لفظ علماء کا ہے. میں امانت داری سے آپ کے حوالے کر لیلۃ القدر کے بارے میں 2 باتیں بول کر ایک اعلان کے ساتھ اس جمعہ کو انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں. مسجد کو لازم پکڑنا اللہ کی عبادت کے لیے. اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ لزوم المسجد لطاعت اللہ, اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو لازم پکڑنا. ایک اور معنی علماء اکرام نے بیان کیا ہے, انقطاع الانسان عن الناس لیتفرق لطاعت اللہ, آدمی کا لوگوں سے کٹ ہو جانا. اعتکاف کا معنی کیا؟ آدمی کا لوگوں سے تعلق ختم کر لینا. نہیں, اب کسی سے کوئی تعلق نہیں. انقطاع الانسان عن الناس, اور اس لیے ختم کرنا لیتفرق لطاعت اللہ, اللہ کی عبادت میں پوری طریقے سے لگنے کے لیے. یہ 10 دنوں میں. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ آگے علماء کہتے ہیں وَيَجْتَهِدْ, اور خوب محنت کرے اعتکاف میں بیٹھ کر. کیا پانے کے لیے محنت کرے؟ فی تحصیل الثواب, ثواب پانے کے لیے, والاجر, اجر پانے کے لیے, وادراک لیلۃ القدر, اور اعتکاف میں بیٹھنے والا اس کے ذہن کے اندر یہ رہے انشاءاللہ مجھے لیلۃ القدر ملے گی, انشاءاللہ مجھے لیلۃ القدر ملے گی. ولذلک
इसी लिए यंबगी लिल मुअतकिफ, एतिकाफ में बैठने वाले के लिए जरूरी है अन यश्तगिल बिज़िक्र, गौर से सुनो, क्या करना अंदर बैठकर, एतिकाफ की टंट में बैठकर क्या करना है, ये उलमा ने बयान किया है। जिक्र करे, सबसे पहले क्या करे, वो हमेशा जिक्र में रहे, सुभान अल्लाह। और जिक्र में सबसे बेहतरीन जिक्र है कुरान मजीद की तिलावत करे। और लैलतुल क़द्र का जो जिक्र, जो दुआ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछकर मुझे और आपको बताई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कसरत से जिक्र करें। दूसरा वल इबादा, नमाजें पढ़ें इंशाअल्लाह, जितनी सुन्नतें आप नहीं पढ़ पाए हैं जिंदगी के अंदर, और जो कुरान और हदीस से साबित हैं, कुरान और हदीस से साबित है, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, वो सारी सुन्नतें पढ़ो, सुभान अल्लाह। इबादत में वक्त लगाओ, जिक्र में वक्त लगाओ। वयतजन्नब मा ला यानी मिन हदीस दुनिया, दुनिया की बातें कम करो, सुभान अल्लाह। एतिकाफ में बैठने वाले लोगों, अल्लाह ये बात हर मुअतकिफ तक पहुंचाए। दुनिया की बातें, तुम कहां काम कर रहे हो, तुम्हारा जॉब कहां है, कितने बच्चे हैं, फलां क्या है, फलां क्या है, ये सारी कहानियां एतिकाफ में बैठकर नहीं होंगी इंशाअल्लाह। एतिकाफ की हालत में आदमी कटा है इसलिए ताकि अल्लाह की इबादत कर सके। अल्लाह सही माने में हमें एतिकाफ करने की तौफीक अता फरमाए। लैलतुल क़द्र, सुभान अल्लाह, वो रात है जिसके बारे में 2 मिनट बोलकर दुआ के साथ इस खुतबे को हम इंशाअल्लाह खत्म करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज है मन हुरिम, जो लैलतुल क़द्र को छोड़ दिया, मिस हो गई। अच्छा लफ्ज क्या है उसके लिए, मन हुरिम, जो महरूम हो गया, किसी वजह से लैलतुल क़द्र छूट गई, सही माने में वो महरूम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सच्ची बात यह है वही असल में महरूम है। इसे पाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला, इसे पाने की कोशिश करें। क्या होता है लैलतुल क़द्र के अंदर, 4 चीजें अल्लाह ने बयान फरमाई है। नुज़ूल कुरान हुआ है लैलतुल क़द्र में, एक ही रात में सारा कुरान मजीद उतारा गया है। कुछ लोगों के जहनों में ख्यालात आते हैं, लौहे महफूज से उतार कर अल्लाह ने बैतुल इज़्ज़ा में एक मरतबा पूरा कुरान रखा, फिर बैतुल इज़्ज़ा से अल्लाह तबारक व तआला ने 20 पर 3 साल में थोड़ा थोड़ा कुरान मजीद अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। यह पहली चीज है। दूसरी चीज क्या होता है लैलतुल क़द्र के अंदर, फरिश्तों का नुज़ूल होता है। क्या होता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आते हैं और फरिश्ते भी नाजिल होते हैं उस रात में। तीसरी चीज तुम्हारे और मेरे मतलब की चीज है, होना नहीं है, 1 साल होने वाले सारे फैसले होते हैं। अल्लाह अकबर। 1 साल में क्या क्या होने वाला है, कौन मरने वाला है, कौन जीने वाला है, कौन बीमार पड़ने वाला है, कौन कमाने वाला है, क्या मुसलमानों के साथ होगा, क्या मुसलमानों को इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी। गौर से सुनना, शिकायतें रब से करना, बंदों से नहीं। यह शिकायत करने का टाइम है, दुआ मांगने का टाइम है। 1 साल के फैसले होते हैं। कुरान कहता है फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, सुभान अल्लाह। हर फैसला, हर काम का फैसला इस रात में किया जाता है। यह फैसलों की रात है। नौजवानों, तुमसे गुजारिश है, अल्लाह के लिए तुमसे गुजारिश है, और एक वादा भी है, मान लीजिए इस रात में अल्लाह से जमकर दुआ कीजिए, अल्लाह मुसलमानों के बारे में अच्छा फैसला फरमाए, अल्लाह हमारे बारे में अच्छा फैसला फरमाए, अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमाए। दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। इस रात में अल्लाह के लिए दुआ कीजिए। दूसरा, जो नौजवान भी ये शिकायत लेकर घूम रहा है, कारोबार नहीं है, काम नहीं है, परेशान हो, इस रात में बैठकर अल्लाह से जम के इबादत करो, अल्लाह ताला हमारे परेशानियां दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। कितनी बातें हुई लैलतुल क़द्र के बारे में, 3। आखिरी बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इस रात में जो इबादत होती है, अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा वो इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। और अल्लाह के रसूल ये रात कैसा गुजारते थे, सबसे अहम चीज, इंशाअल्लाह मैं और आप ये रात वैसा गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को कैसे गुजारे हैं, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रात में जो लैलतुल क़द्र हुई थी, सुबह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किए, आपकी पेशानी पर कीचड़ लगा हुआ था, आपकी पेशानी पर कीचड़ लगा हुआ था। जिसे जरा बहुत नींद आ रही है वो अचानक परेशान हो जाएगा, मस्जिद में कीचड़ कहां से आ जाएगा। आपने सजदा किया उस रात में जो लैलतुल क़द्र की रात थी,
پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا. سبحان اللہ. اس زمانے میں فرش ایسی نہیں ہوتی تھی, کنکرے ہوتے تھے اور مٹی ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ نیچے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سجدہ کرتے تھے نا, کنکرے اور مٹی ہوتی. بارش کا پانی پڑنے کی وجہ سے کنکر اور مٹی میں مل کر جب اللہ کے رسول نے سجدہ کیا, آپ کی پیشانی کے اوپر کیچڑ لگ گیا. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا ہوگا جی. تھوڑی سی گرمی کیا ہوتی ہے, سبحان اللہ, فین آن ہو جاتا ہے, فلاں آن ہو جاتا ہے, کرنٹ نہیں آیا کیا, سانس بند ہونے کی طرح تکلیف ہمیں شروع ہو جاتی ہے, تراویح کے اندر گھٹن سی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. کم سے کم تمہارے سر کے اوپر فین تو ہے. میرے رسول کے سر کے اوپر جو چھت تھی صلی اللہ علیہ وسلم, کھجور کے پتوں کی تھی. اگر ڈائریکٹ دھوپ مارتی اس مسجد کے اندر, ڈائریکٹ اگر دھوپ آتی, پیشانی نیچے رکھ کر صحابہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے. کنکریاں اتنی تیز ہو جاتی, اتنی گرم ہو جاتی. صحیح بخاری میں امام بخاری نے پیش کیا ہے, صحابہ ٹوپی کو سامنے لا کر, ٹوپی کو بیچ میں رکھ کر, چمڑا اور مٹی کے بیچ میں ٹوپی کو رکھ کر صحابہ سجدہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. بات الگ چلی جائے گی. اس رات میں جو عبادت اللہ کے رسول نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی چیز من قام لیلۃ القدر, من قام لیلۃ القدر, جو قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں, قیام اسی کو کہتے ہیں, قیام کی حالت میں اس رات کو گزارے گا, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کیسے گزارنا ہے اس کو؟ کیسے گزارنا ہے اس رات کو؟ قیام کی حالت میں. سبحان اللہ. میں نے فجر کے درس میں بھی کہا, معذرت کے ساتھ 5 منٹ میرے ایکسٹرا ہو رہے ہیں آج, معذرت کے ساتھ. آج جمعہ کے خطبے میں بھی میں کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا, تاقراتوں میں لمبا, 3 بار آپ نے نماز پڑھائی, لمبا قیام. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہونے لگا کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے. سبحان اللہ. اللہ کا شکریہ ہے, کچھ مسجدیں ہمارے بنگلور میں ہیں, کچھ مسجدیں, ان میں سے ایک یہ بھی مسجد ہے جہاں الحمدللہ قیام 2 گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے, تقریباً 2.5 گھنٹے کا قیام اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے, آپ اس رات کو قیام کی حالت میں گزاریں انشاءاللہ تعالی. دوسرا موقع اگر اللہ دے رہا, قرآن کی تلاوت میں گزاریں, پڑھیں, بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. تیسرا ذکر کریں, کچھ بھی نہیں آتا ہے, اللہ کے ذکر میں رات کو گزاریں. چوتھا دعاؤں میں اس رات کو گزاریں انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں, اللہ کے لیے کثرت سے دعا کیجیے, دعاؤں میں اس رات کو گزاریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. پانچواں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے, صدقہ کریں اس رات میں. کیا کریں؟ آتے جاتے انشاءاللہ صدقہ کریں. ایک اعلان کے ساتھ بات صدقے کی آ رہی ہے, میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. قرآن کا مہینہ ہے, الحمدللہ, اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جماعت جو مدرسے چلا رہی ہے قرآن مجید کے, اللہ اسے اور اچھا انداز میں چلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک مدرسہ ہے بلا مبالغہ, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے الحمدللہ, اس مدرسے میں جو بچہ حفظ کر رہا ہے مجھے لگتا ہے بہترین انداز میں کر رہا ہے. حق ادا ہو رہا ہے قرآن مجید کا. کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ قرآن کا حق ادا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اس مدرسے کا نام ہے زینت الاسلام. کیا نام؟ زینت الاسلام اس مدرسے کا نام ہے. اللہ چلانے والوں کو, اس کے اندر کام کرنے والوں کو, وہاں کے حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے. میرے بھائی, غریب بچے بھی ہیں, اور سب سے بڑی خوبی ہے, جب میں عمر آباد گیا پڑھنے کے لیے اور حفظ میں میرا داخلہ ہوا, 8 سال سے 10 سال کے بیچ میں حفظ میں داخلہ ہوتا ہے, اس کے اوپر حفظ میں داخلہ نہیں ہوتا. 10 سال اگر کسی بچے کا ہو گیا ہے, میرے کئی ساتھی تھے انہیں حفظ میں داخلہ نہیں دیا گیا, اس لیے کہ 10 سال سے عمر زیادہ ہو گئی تھی, اور آج بھی شاید وہی کنڈیشن وہاں موجود ہے. بہت سارے مدرسے ہیں عمر کی قید ہے, اس مدرسے میں عمر کی قید نہیں ہے. بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ, تھوڑی بڑی عمر کے بچے بھی شوق رکھتے ہیں قرآن مجید حفظ کرنے کا, ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں, اور حفظ کرانے والے بہترین ہیں, مدنی عالم ہیں. کون؟ بہترین قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں, ذمہ دار بھی ہیں, مدینے کے بھی فارغ ہیں. میرے بھائی, آج اس مدرسے کا چندہ ہے ہمارے طرف سے. اللہ کی کتاب کی خدمت کیا ہو سکتی ہے, آپ کر کے جائیں انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ کر کے جائیں. یتیم بچے بھی ہیں, غریب بچے بھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی اللہ ترقی عطا فرمائے. کچھ ٹوکن بھی ہیں, انشاءاللہ آپ چاہیں تو وہ ٹوکن بھی لے سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آخری 10 دنوں کو پوری طریقے سے عبادت میں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں کو عزت دے, اللہ اسلام کو عزت دے, اللہ مسلمانوں کو عزت دے,
اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ اس ملک میں اللہ امن کو قائم رکھے، اللہ اس ملک میں امن کو قائم رکھے، اللہ جو بھی مظلومین ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ہر مظلوم کی مدد فرمائے، اللہ ہر مظلوم کی مدد فرمائے، اللہ ہر مجبور کی مدد فرمائے، اللہ ہر پریشان حال انسان کی اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہر مقروض کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور سے اس ملک کے اندر مسلمان دن بدن مجبور ہوتا جا رہا ہے، مظلوم ہوتا جا رہا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ امن کو، اللہ اسلام کو اللہ عزت دے، اللہ امن کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو سنت کی اتباع کی دولت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ میری دعا ہے، دل سے دعا ہے یہ، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رب حلیم۔